السلام علیکم ناظرین، میں اقبال صاحبانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی، اور ہوم ٹی وی کے پروگرام ڈائیلاگ 360 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے علم ہے کہ ڈائیلاگ 360 میں ہم ایسی شخصیات کو مدعو کرتے ہیں جو کسی نہ کسی شعبے میں ایک نمایاں اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہوتے ہیں۔ تو آج میرے مہمان جو ہیں وہ بھی ایک اسی طرح کی شخصیت ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں کام کیا اور شعر و ادب کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلے۔ پاکستان سے تعلق ہے، لیکن پاکستان کا نام امریکہ میں روشن کیا، اور ایسا روشن کیا کہ امریکہ میں شعر و ادب سے تعلق رکھنے والا ہر آدمی اور پاکستان اور ہندوستان سے امریکہ جانے والا ہر شاعر ادیب ان کے نام سے واقف ہے۔ میری مراد وکیل انصاری صاحب سے ہیں، اس وقت میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کراتا ہوں وکیل انصاری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور ویلکم ٹو دی پاکستان اینڈ ویلکم ٹو دی ہوم ٹی وی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ کے توسط سے میں اپنے یہاں ناظرین سے بات کر رہا ہوں گا۔ میرے شہر میں بہت سے جاننے والے ہیں، بلا شبہ میں اپنے آپ کو اس شہر کا ہی باسی سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، امریکہ میں زندگی گزارنے کے باوجود آج میں اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوں جیسے اپنے گھر میں ہوں۔ اچھا انصاری صاحب، ایسا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک مینٹور ہوتے ہیں، تو میری یہ خواہش ہوگی کہ پہلے آپ اپنی جو زندگی کی ابتدا کے حوالے سے اور جس طرح سے یہ گریجولی آپ نے سفر کیا، اس پر ذرا مختصراً جو ہے میرے ناظرین سے مخاطب ہوں، انہیں بتائیں کہ زندگی میں کسی بھی منصب تک یا مرتبے تک پہنچنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے، بہت لمبا سوال ہے۔ دیکھیے، میں ایک بڑے مڈل کلاس طبقے سے آیا۔ میرے والد ایک ٹیچر تھے، پروفیسر تھے، اور گھر میں ماشاءاللہ بہن بھائی تھے۔ تو یہ ناظم آباد کی گلیاں یہ میرا مسکن رہا۔ پیلے اسکول کے اندر میں نے پڑھا، میٹرک وہیں سے پاس کیا، کچھ عرصے اسلامیہ کالج میں رہا۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ مجھے ایک نوکری ملی، تو قمر ہاؤس میں ایک انگلش کمپنی تھی، وہاں نوکری ملی، اور 71 کی جنگ کے بعد وہ کمپنی بند ہو گئی۔ لیکن خوش قسمتی میری یہ تھی کہ وہاں کسی نے مجھ سے کہا تم باہر جانا چاہتے ہو، اور میں نے فوراً جمپ کی۔ 1972 کے آخر تک میں کینیڈا میں تھا، اور شاید ماں باپ کی دعائیں، بہن بھائیوں کی دعائیں اور دوستوں کی دعاؤں سے یہ ہوا کہ وہاں میں نے پھر اثر اپنی زندگی کا آغاز کیا، پڑھنا شروع کیا، آرکیٹیکچر بنا، اور جب گریجویٹ ہو گیا تو میں یہاں آیا کراچی میں، اور 8-10 مہینے نوکری تلاش کی لیکن نہیں ملی، دوبارہ امریکہ چلا گیا۔ اور امریکہ میں ایک چیز جو میری کامیاب، جو اب سمجھتا ہوں اتنے عرصے کے بعد، تقریباً 45 سال کے بعد، وہ تھا محنت سے کام کرنا، ایمانداری سے کام کرنا، وقت پہ آفس جانا، اور میرا خیال ہے کہ کام کو عبادت سمجھ کے کرنا۔ شاید یہ میری کامیابی کی دلیل رہی۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت مختصر الفاظ میں جو ہے اپنی پوری اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا سر، آرکیٹیکٹ انجینئر جو ہے وہ بیسکلی پوری جو ایک عمارت کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے، تو یقیناً آپ کے زندگی میں کچھ ایسے پروجیکٹ تو آئے ہوں گے کہ جن کو آپ لینڈ مارک کے طور پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، جب میں نیو یارک میں آیا اور میں نے کام کرنا شروع کیا، تو ہمارے ایک سمجھیے جو باس تھے ایک یہودی تھے، اور جب انہوں نے جو میں نے پڑھا تھا کینیڈا میں اس کو میں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ جب آپ نیو یارک میں جاتے ہیں، نیو یارک میں بہت سی لینڈ مارک بلڈنگز ہوتی ہیں جن کو باہر سے آپ کو اسی طرح رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ لینڈ مارک تو میرا کچھ نہیں رہا، لیکن لینڈ مارک بلڈنگ کو اثر نو اسی شکل میں تعمیر کرنے کا جو ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک آرٹ ہے کہ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں کھڑکی کا سائز مختلف تھا، یہ تو اسی شکل میں ہم کو باہر کا حصہ بلڈنگ کا رکھنا پڑتا ہے، اندر آپ چینج کر لیں۔ تو یہ ہے کہ لینڈ مارک تو میں نے کچھ نہیں بنایا، ہاں لینڈ مارک کو میں نے سیو کیا، اور لینڈ مارک سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ لیکن آرکیٹیکچرل انجینئر میں نے کوئی 5 سال کام کیا، اور اس کے بعد کچھ قسمت یاوری تھی یا کچھ تھا، ہمارے جو باس تھے، جب میرا پروجیکٹ ختم ہو گیا تو میں تو چھوڑ کے جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی تم رہو، اور وقت میں چلا بھی گیا تھا، اور تو
تو ہوا یہ کہ انہوں نے ایک دن ٹیلی فون کر کے مجھے بلایا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کا پروجیکٹ ختم ہو گیا, میں دوسری کا کام کر رہا ہوں. بہت بڑی کمپنی جیسی پینی ہے امریکہ میں, اس کے لیے میں کام کر رہا تھا اور کوئی خاص پیسے بھی نہیں تھے, لیکن بہرحال. تو انہوں نے کہا تمہیں کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ تو میں نے اندازاً ان کو جو بھی مل رہے تھے اس سے $10,000 اور بتایا. اچھا. تو وہ مسکرایا, کہنے لگے پیسوں کا مطلب تم آ جاؤ. خیر میں واپس آ گیا. انہوں نے کہا میرے پاس آرکیٹیکچر کی جگہ نہیں ہے, لیکن ایک ایڈمنسٹریٹر اور جنرل مینیجر کی ضرورت ہے مجھے. ماشاءاللہ. اچھا, میں نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں, لیکن چونکہ وہ بڑے تجربے کار تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے 2 چیزیں تمہاری پسند آئیں کہ صبح وقت پہ آتے ہو, مسکراتے ہوئے کام کرتے ہو, ہنستے مسکراتے دن گزارتے تھے تم, اور جاتے وقت کرتے تھے میرا دروازہ کھٹکھٹا رہتے ہوئے کچھ اور کام ہے اس سے پہلے میں گھر جاؤں. تو یہ چند چیزیں شاید میری زندگی کا حصہ رہا اور یہ چیز ان کو پسند آئی. اور پھر میں کہتا ہوں یہ قسمت کی یاوری تھی کہ اس طرح کچھ قسمت بندی چلی گئی. ماں باپ کی دعائیں تھیں ماشاءاللہ کہ نازم آباد کی گلیوں کا ایک لڑکا کہاں نیو یارک کے بڑی کمپنیز کا وہ بنا. میں جو تو ہے میں یہ سوچتا ہوں سب یہ اللہ کی دین ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک. اچھا سر, ایسا ہے کہ جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا, یہ آرکائیوز کا کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی. یہ جو وکٹورین بلڈنگز جو کراچی میں ہیں اس وقت, ان پر بھی کام اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ ان کا جو فرنٹ ایلیویشن جو ہے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے. سیم اس کے اندر ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ پر بھی اس طرح کا کام ہوا اور وہ سینڈ بلاسٹ کر کے اس کو سارا بہتر کیا گیا. تو یہ جو آپ کا جو ورک تھا اس وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف جب آیا تو آپ نے پھر اس طرف دوبارہ اس اپنے پروفیشن کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی؟ نہیں گئی میری توجہ, لیکن میں ان کا باس ہوا کرتا تھا. یہ کام کر رہے تھے تو میں ان کا باس سپروائزر ہوا کرتا تھا. یہ ایک سیکشن تھا. ٹھیک ہے. دوسرا سیکشن کمپنی کو چلانا اور تیسرا سیکشن مارکیٹنگ کو دیکھنا. تو پھر میرے انڈر میں مارکیٹنگ بھی تھی, میرے انڈر میں ہوٹلز آ گئے جو ان کے تھے. اچھا. اس کا ایڈمنسٹریشن سنبھالنا. اور سچی بات ہے کہ جب آپ بہت قریب ہوں مالک کے, دوست کے, پھر ان کی طرف سے یہ بھی عنایت رہی کہ تم آؤ ہمارے پارٹنر بھی بن جاؤ. بھلا کہاں میں کروڑ پتی آدمی ہوں, کہاں میں پارٹنر, لیکن 2 پیسے کا پارٹنر بھی ان کا بن گیا. ٹھیک ہے. وہ بھی ان کی طرف سے ایک آفر, بالکل ان کی طرف سے. میرا اس میں کچھ حصہ نہیں تھا. انہوں نے آپ کو oblige کیا ایک طرح سے. ہاں, ان کو یہ پتا تھا کہ شاید میرا کمٹمنٹ جاب سے ہمیشہ آنا, اور شاید ایک آدھا جو بعد میں مجھے بہت بتائی 15 سال کے بعد کہ تم کڑے سے کڑے وقت میں ساتھ کھڑے رہے, سارے تم کام کر لیتے, لیکن میں نے تم کو پینک ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, جو بہت بڑی بات تھی کہ تم وقت بڑا آ گیا اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, اور مطلب گورنمنٹ سے بھی لڑ رہے ہو تم, انڈیویجول بھی لڑ رہے ہو, سسٹم سے بھی لڑ رہے ہو, لیکن میں نے تمہیں کبھی ہارتے ہوئے یا یہ نہیں دیکھا کہ تم گر گئے ہو. تو شاید بعد میں انہوں نے بتایا, لیکن بہرحال جو آدمی لالو کھیت اور لیاقت آباد اور نازم آباد میں رہے, وہ بھلا کس سے ہار سکتا ہے؟ تو ہماری تو تربیت ان گلیوں کی ہے نا. تو شاید میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ان سارے دوستوں کو, لیاقت آباد کی گلیوں کو, نازم آباد کی گلیوں کو, جہاں سے میں نے سیکھا. مطلب جب آپ نے بچپن میں ہارڈ شپ دیکھ لی تو پھر آگے کے معاملات, اور چاہے وہاں تو پھر ایک سسٹم بھی ایسا ہے کہ آپ کو. لیکن اس آپ کی گفتگو سے جو ایک چیز میرے ناظرین کو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ آج کل ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اینزائٹی اور ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے. انصاری صاحب کی اس گفتگو سے آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو بات انصاری صاحب نے کی کہ اگر آپ اسمائلنگ ہو کر اور ڈپریشن کو اپنے قریب نہ آنے دیں تو آپ کی جو ورتھ ہے کام کرنے کی وہ بڑھ جاتی ہے. میرا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں, دیکھیے چند چیزیں آپ کے, دیکھیے دنیا سے تو لڑنا آپ کا کام ہے, دنیا سے لڑتے ہیں, ماحول سے لڑتے ہیں, آپ گھر میں بھی لڑ رہے ہیں, باہر بھی لڑ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کے اندر, اور یہ دیکھیے خدا داد صلاحیت ہے, یہ بالکل نہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ میں جب بھی پاکستان آتا ہوں تو مجھے چند میرے بہت پیارے لوگ مجھے موقع دیتے ہیں کہ یہاں اسٹوڈنٹ سے میں گفتگو کروں, اسلام آباد ہو یا لاہور ہو یا کبھی کبھی کراچی ہو, تو میں اسٹوڈنٹ سے اکثر موٹیویشنل اسپیچز بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور شاید اس طرح میں اپنی مٹی کا قرض بھی ادا کر رہا ہوں, بڑی کہ جو کچھ میں نے سیکھا کیسے ان بچوں کو سکھاؤں. بالکل. تو میرا کہنا یہی ہے کہ لائف کبھی بھی آسان نہیں رہتی, آپ تو اپنی لائف بنانا پڑتی ہے, اپنے سسٹم کو خود ٹھیک کرنا ہوگا. انصاری صاحب گفتگو جاری رہے گی, ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد پھر آپ سے
بات چیت کرتے رہیں گے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو انصاری صاحب سے پھر بات کریں گے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں ایک بریک پر۔ کیوں؟ ویلکم بیک ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ڈائلاگ 360 میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی نژاد امریکن جناب وکیل انصاری۔ وکیل انصاری صاحب سے بات چیت جاری ہے۔ سر، بات یہ ہے کہ وقفے سے پہلے ہم نے آپ کو کھنگالنے کی کوشش کی، اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آپ کا ایک ویژن ہے، ایک تو پروفیشنل ہے، لیکن پروفیشنل کے ساتھ ساتھ ایک ہر شخص کا ایک پراسپیکٹ ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے دنیا کو دیکھنے کا، اور اس میں اپنے آپ کو کس طرح سے سمونا ہے اس طرف جانے کا۔ تو آپ نے کالم بھی لکھے، آپ کی سیاست پر بھی نظر ہے، آپ باقاعدہ سیاستدان نہ ہونے کے باوجود امریکہ میں، نیو یارک میں ایک ایسی پرسنالٹی کے طور پر جانے جاتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آپ سے منسلک یا آپ ان سے منسلک ہیں۔ تو اس سارے پس منظر میں یہ بتائیں کہ پاکستان کے بارے میں جو امریکن تھاٹس ہیں یا امریکن جو تھنکنگ ہے وہ کیا ہے؟ جی، یہ بھی کافی لمبا سوال ہے۔ خیر، آپ نے اچھا کہا کھنگالیں گے آپ مجھے، اب میرا خیال ہے کھنگالنے کے بعد نچوڑنا بھی ہوتا ہے۔ شکریہ۔ دیکھیے، میں یہ بات بتاؤں کہ میں ایک چھوٹی عمر میں یقین طور پر امریکہ گیا تھا۔ ہم ڈرائر سے کام لے لیں گے، نچوڑنے کا کام نہیں کریں گے۔ جیسے کہ میں چھوٹی عمر میں امریکہ گیا اور ایز اے اسٹوڈنٹ گیا، اور ایک عجیب خیال ہوتا ہے، آپ ایک ملک میں ہیں، اپنے گھر سے دور، ماں باپ سے دور، اپنے کلچر سے دور، تو ہر چیز آپ کے لیے اجنبی ہوتی ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوا، میں ہوں کون؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کون ہوں میں؟ یہ اس سوال نے مجھے حقیقت ہے کہ کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں۔ ان دنوں میں جب کہ میں بہت زیادہ بزی تھا، میں نے اپنے شجرے پہ کام کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس زمانے میں نے اپنے خاندان کے ان لوگوں پہ کام کیا جو 200 سال سے شاعر ہیں، ادب میں کام کیا۔ پھر میں نے اپنے اوپر کام کیا کہ واقعی میری صلاحیتیں کیا ہیں، آج تک کیا میں رہا ہوں۔ اس چیز نے کم سے کم، جب آپ خود اپنا احتساب کرتے ہیں تو آپ، میرا خیال اس احتساب میں کہیں نہ کہیں مجھے کامیابی نظر آئی کہ مجھ میں کام کرنے کی ہمت ہے۔ پھر پیچھے یہ بھی تھا کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، پیچھے مڑ کے میرے لیے کوئی روز گارڈن نہیں تھا، تو مجھے آگے ہی چلنا ہے۔ جب میں امریکی سوسائٹی میں گیا اور کالج میں پڑھا اور باقاعدہ ایک امریکن ماحول میں رہا، اور اتنا امریکی ہو گیا کہ بہرحال کہ اردو بولنے کے لیے بھی مجھے لانگ ڈسٹینس کال کرنی ہوتی تھی۔ اچھا، جی ہاں۔ لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کا کلچر جو ہوتا ہے، کلچر بہت بہت ہیوی ہوتا ہے۔ ایک بات جو مجھ میں اچھی رہی کہ میں نے مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کام کیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے، اپنے گھر کو سنبھالنے کے چھوٹے، جیسے ایز اے ویٹر میں نے کام کیا کہ میں اپنی فیس ادا کر دوں کالج کی۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے میں نے کام کیے اور اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ لیکن جیسے میں گریجویٹ ہوا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اب شاید راہیں کھل جائیں گی۔ راہیں اس طرح نہیں کھلتی جب تک کہ واقعی آپ سوسائٹی میں تسلیم بھی کیے جائیں۔ آپ ان کے لہجے میں انگلش بول رہے ہیں، ان کے لہجے میں رہیں، ان کے طور پہ کپڑے پہنے، ان کے وہ سب کچھ صحیح تھی، لیکن بہرحال میں ایک انڈیویجول تھا جس کا بیک گراؤنڈ بالکل مختلف تھا ان سے۔ تو آپ اپنی انڈیویجولیٹی کو رکھتے ہوئے، اپنی انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے اس ماحول میں رہنا ہے۔ تو مجھے پتہ ہے کہ 10 گھنٹے میں امریکن ہوتا تھا اور بقیہ 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے میں ایک مسلمان پاکستانی ہوتا تھا۔ اس چیز کو جب میں نے الگ الگ خانوں میں ڈالا، میں بہت کامیاب رہا۔ ماشاءاللہ۔ اگر صبح اٹھنا ہے، ماں باپ کی دعا تھی کہ صبح فجر کی نماز، یا اٹھ کے یار جلدی سے نماز پڑھ لو، چلو گئے راستے میں ایک دو آیتیں پڑھ لی۔ کالج پہنچ گئے تو ماشاءاللہ وہی آپ وہ ہیں، ایک امریکن ہیں، اور وہی آپ کے لمبے لمبے بال، مونچھیں اور جین، پھٹی ہوئی جین، اور آپ خوش ہیں۔ لیکن آپ کے اندر جو ایک انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ میں مختلف ہوں، اور میں اتنا مختلف ہوں کہ اس اختلاف کے باوجود بھی میں اس سوسائٹی میں ضم ہو سکتا ہوں، اپنی جو بھی صلاحیتوں کو پامال کیے بغیر۔ تو میرے لیے آسان تھا۔ ٹھیک ہے سر، ایسا ہے کہ آپ نے جس کا ذکر کیا تو ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ہماری جو آپ کی ایج گروپ کی نسل وہاں جا چکی ہے، اور وہ ماشاءاللہ سے اب سب ویل آف بھی ہیں، دے ڈونٹ تھنک کہ ان کو واپس بھی آنا ہے، ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے۔
لیکن آپ کی جو جنریشن ہے، جو آپ اپ کمنگ جنریشن ہے، وہ ہماری ان روایات کو اور اس سارے کلچر کو جو ہے وہ کس حد تک آپ نے ان کو ٹرانسفر کیا ہے یا انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، یا اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ اب آپ کا ایک گھر ہے، پھر اس کے بعد آپ کے بچے ہیں، جی، پھر آپ کا مذہب ہے. بالکل. اب ہمارے بچے جو وہاں پیدا ہوئے، جو پلے بڑھے، تو دو کلچر میں ہوتے ہیں. جب اسکول میں ہوتے ہیں ایک الگ کلچر ہے، بالکل. اور جب گھر آ رہے ہیں تو الگ کلچر ہے. تو ایک وقت جب بچے بڑے ہوئے کہ اچھا بھائی سنڈے کو ان کو سنڈے اسکول میں قرآن شریف پڑھنے جانا ہے، اور اللہ مجھے معاف کرے کہ بعض دفعہ ان بچوں کو ارے بھائی تراویحیں ہو رہی ہیں، ان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے تراویحیں بھی پڑھنے جانا ہے. تراویحیں کیا ہوتی ہیں؟ رمضان میں آؤ بھائی افطار کرنے چلے. اب آپ آفس جا رہے ہیں، آفس سے آ رہے ہیں اور جلدی بچوں کو تیار کیا، پھر آپ لے کے جا رہے ہیں افطار میں، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہوئی. تو دیکھیے ہوتا یہ کہ کلچر آپ کو سکھانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو امریکن کلچر ہے اور ایک مسلم کلچر ہے، ان کلچرز کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں، یہ کامیابی آپ کے گھر سے ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے میرے بچوں نے قرآن شریف بھی پڑھا. اردو وہ نہیں بول سکے جس طرح میں بولتا ہوں، لیکن میری بیٹی ماشاءاللہ اردو بھی بولتی ہے، آج بھی بڑی اچھی بولتی ہے. اگر وہ گو کے اٹرنی ہے لیکن آج بھی اردو بولے تو آپ نہیں سمجھ سکیں میرے بیٹے اردو. لیکن آپس میں وہ انگلش میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ان کو وہاں کا جو زیادہ تر ماحول وہ ملا ہوا ہے اس لیے، لیکن آپ نے ان تک بھی یہ پیغام، وہ جب گھر میں آ رہی ہیں تو شلوار قمیض میں ہی ہوگی، جیسے میری بیٹی حجاب پہنتی ہے حجاب میں ہی ہوگی. نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ کا ایک انڈیویجول وہ تھا. میں ایک کلیکٹیولی بات کرنا چاہتا ہوں کمیونٹی کے حوالے سے، کہ وہاں جو چیز میرے سوال میں موجود تھی وہ وہی تھی کہ کلیکٹیولی کیا چیز ہے وہاں پہ، کیا ڈیولپ ہو رہا ہے یا کیا ڈیولپ ہوا ہے. دیکھیے میری عمر کے جو لڑکے تھے اور جو ہمارا اسٹوڈنٹ گروپ تھا، کوئی 200-250 کا، جب ہم پل بڑھ رہے تھے اور بہت ہی ینگ سے تھے ٹورنٹو میں، اور ماشاءاللہ ان میں بہت زیادہ کامیاب رہے. جو ماں کی آغوش ہوتی ہے وہ تربیت گاہ ہوتی ہے. تو کسی بھی فیملی کے لیے ماں کی آغوش، عورت جس گھر میں ہوتی ہے اور عورت جس مذہب سے اور جس معاشرے تعلق ہے وہ اس گھر کو بنا سکتی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کاش کہ ہم جو اپنے بہویں لے کے آئیں یا لڑکیاں شادی ہو کے امریکہ میں آئیں تو شاید ہماری یہ جو نئی نسلیں بچ جائیں. نہیں تو ہم لوگ بالکل وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں ہمارا مذہب تو ہوگا لیکن وہ نام مذہب بھی نام کا ہوگا، اور یعنی معاشرت میں بھی جو آپ کی تہذیبی روایات ہیں وہ نہیں ہوں گی. اور ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، چاہے وہ کرسچن ہو یہودی ہو، سب کو یہ شکایت ہے جو مسلمانوں کو ہے. جی جی. اچھا اچھا سر، ایک اور سوال جو ہے، چونکہ آپ کا ایک اپنا دیکھنے کا اپنا ایک انداز ہے، کالم آپ لکھتے ہیں، ظاہر ہے کالمسٹ جو ہوتا ہے اس کی نظر جو ہے وہ ایک رپورٹر سے زیادہ ہوتی ہے. اخبار کا رپورٹر جو دیکھتا ہے وہ بیان کرتا ہے، کالمسٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے، اس کے بعد اس پر اس کی اپنی کیا تھاٹس ہیں اور آگے کیا نظر آتا ہے اس کو، اس کا منظرنامہ وہ دیکھتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ پچھلے ایک تو یہ آج کل یوکرائن کا بھی معاملہ چل رہا ہے، اس کو بھی ہم مختصراً چاہیں گے کہ آپ سے ڈسکس کریں، لیکن میری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اور جو بائیڈن دونوں کی جو سیاست یا پالیسی جو ہے، اور اس میں جو ہے وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے وہاں اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول نہیں، جو پاکستان کی نظر میں ہوتا ہے کوئی رول نہیں ہے. دو سیاسی پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹس. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بلا شبہ ویسے تو ریپبلکن تھے، لیکن وہ ایک اپارچونسٹ سیاستدان تھے. وہ میرے شہر کے ہی ہیں. اچھا. میں ان کو، ان کے والد صاحب کو، ان کی والدہ صاحب کو دیکھ بھی چکا ہوں، جان بھی چکا ہوں. دیکھیے ہوا کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ ایک اسمارٹ مین، ہی واز پلے بوائے، ان کو کوئی سروکار نہیں تھا سیاست سے، لیکن سیاست دانوں کو بہت بڑے بڑے عطیات اور چندے دیا کرتے تھے. ایک وقت ان پہ آیا کہ انہوں نے چند الٹے سیدھے بیانات دینا شروع کیے، اور وہ بیانات یوں دینا شروع کیے کہ امریکہ پہ ایک پہاڑ ٹوٹا، لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ ایک وہاں کا کالا صدر بن گیا، براک اوباما امریکہ. یہ بات جو ہمارا مذہبی گروپ تھا جس کو ہم بائبل بیلٹ کہتے ہیں، جو بالکل ویسٹ امریکہ، اس کے اوپر پہاڑ گزر گئی. یہ کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے تیاری نہیں کی اور ہمارے اوپر ایک کالا صدر بن گیا امریکہ کا. اس نے 8 سال حکومت کی. پہلے دن سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ تو امریکہ کا پیداوار ہے نہیں، یہ تو کہیں باہر پیدا ہوا ہے، اس کی ماں یہ تھی، باپ یہ تھا، یہ مسلمان ہے. یہ
अच्छा लाखों लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया, माना। राइट। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को ये पता हो गया कि इस कौम को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। जो हमारा एक मजहबी गोरा क्रिश्चियन तबका है, और ये सफ़ेद आबादी है, सफ़ेद फार्म, नस्ल परस्त सफ़ेद फार्म आबादी है, जो कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता था, जो इस चीज़ में नहीं था, उनको उकसाया गया। उन्होंने कहा कि हमारी ईसाइयत, हमारी रंगत, हमारी हर चीज़ ख़त्म हो रही है, उठो जागो। उसको उसने एक्सप्लॉइट किया। जब वो जीता है तो देखिए उसकी जीत ये नहीं थी कि हिलरी क्लिंटन से वो जीत गया, लेकिन ये थी कि उसके अंदर बहुत बड़ा रशिया का हाथ भी है, बहुत बड़े कंप्यूटर फ्रॉड भी हैं, लिहाजा वो जीत गया। अब उसको 2 पैसे की सियासत करना नहीं आती थी। सबसे मसला ये था कि मुसलमानों को बैन कर दो, इसको कर दो, उसको कर दो। क्या होता है उसकी जिसको हम वोटिंग बैंक कहते हैं, वो खुशी से वाह हो गया कि भाई अब गोरों की सियासत आ गई। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा अमेरिका के लिए बहुत बड़ा हादसा कि वो एक वक्फे पे जाते हैं जी, और वक्फे से जब वापस आते हैं तो इसको कंटिन्यू करते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम आपके दूसरे पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे पे जाते हैं। वकील अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात तो बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, लेकिन वक्त जो है वो ज़ाहिर इजाज़त नहीं देता, तो फिर कुछ चीज़ें जो हैं बीच में छोड़नी पड़ती हैं। वापस आके इसी मौजू पर डिस्कस करते हैं। चलते हैं एक ब्रेक पर। क्यों? वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं होम टीवी और मैं इकबाल सहवानी, और मेरे साथ मौजूद हैं वकील अंसारी साहब, जिनसे एक बहुत ही अहम मौजू डिस्कस हो रहा था कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कि जो बाइडन की और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका क्या फ़र्क था, और वो उस पर इज़हार ख़याल कर रहे थे। तो हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी सर, आप फरमा रहे थे कि एक जो बाइबल बेल्ट जो है उसमें एक थरथरी मच गई उनका वोटिंग बैंक बराक ओबामा के आने पर। तो उन्होंने 8 साल हुकूमत की और बहुत अच्छी हुकूमत की, लेकिन यकीनी तौर पर जो एक इंडिविजुअल जिसको अक्सर हम लोग कहते हैं वाइट सुपरमिस्ट, वाइट नस्ल, उन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी ये कि भाई अब काले हमारे हुक्मरान बन गए, और वहाँ से नफ़रत का इजहार हुआ जो किया, उसको पूरा एक्सप्लॉइट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। और वो इतना किया कि मैं आपको बताऊं कि बाकायदा मुसलमानों पे हमले शुरू हुए। जी हाँ, जी दो वो हुए बिल्कुल। और उन्होंने आते ही सबसे मुस्लिम बैन का ऐलान किया। मैं जैसे तो इन चीज़ों के मुसलमानों के ख़िलाफ़, यहूदियों के ख़िलाफ़, माज़ूर लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो चीज़ें कहना शुरू की, एमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, मैक्सिकन के ख़िलाफ़, जो गोरा सुनना चाहता था वो उन्होंने सुनाया। तो कामयाबी तो उनको ही, लेकिन उनकी कामयाबी का आखिरी बड़ा सारा रशियन हाईजैकिंग थी। ठीक है। और आज भी मैं ये कह सकता हूँ बिलाशुबा कि आज भी वो अमेरिकन होते हुए रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, प्यूटन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि इस वक्त वाइट नस्ल जो है सबसे अच्छी वाइट नस्ल रशियन है। प्यूटन भी तो वाइट नस्ल ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बिल्कुल एक समझिए कि एक्सटेंशन है ये हिटलर का। अच्छा, तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि जिस तरह की लैंग्वेज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे, ऐसी लैंग्वेज कुछ और लोग भी बोलते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के सियासतदान? बड़ा आपने चुपता हुआ सवाल किया है। देखिए, मैंने जो हालात देखे और 6 जनवरी का जो वाक़या हुआ, जब हमारे जो बाइडन हल्फ उठाने वाले थे, कांग्रेस उनसे करी, तो मुझे लगा कि मैं पाकिस्तान में हूँ। मैंने वो अमेरिका देखा, वो अमेरिका देखे, खुदा की कसम मेरा सर शर्म से झुक रहा है हर अमेरिकन का, कि जो 3-4 लोगों ने वहाँ पे किया, जो कांग्रेस पे हमला किया। मुझे याद आया किस तरह अदालत पे यहाँ हमला हुआ था, किस तरह लोग घुस गए थे अदालत आलिया में। तो मुझे ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब थर्ड वर्ल्ड मुल्कों की पूरी सियासत अमेरिका में लाने में कामयाब हो गए, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय पावर, बाय ज़बान, बाय फौज। एक वक्त ऐसा है कि वो फौज को तैयार कर रहे थे कि वो टेक ओवर कर ले, और फौज ने उनको समझा दिया कि इससे आगे आप नहीं जाएंगे। उनके साथियों ने, हत्ता कि नायब सदर साहब ने कहा कि मैं एक आइन के अंदर रहते हुए इस बात को तस्लीम करूँगा कि जो बाइडन जीत गया है, और हम वहाँ पे काउंटिंग कराएंगे और सारे लोग बोलेंगे जो फैसला होगा मैं वो करूँगा। उनका नहीं, तुमको फैसला नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ही रहेगा सदर। तो आप ये समझिए कि घटिया से घटिया तरीन चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप कर सकते थे वो उन्होंने की। देखिए, वो इंडिविजुअल अजीब हैं, आज उन पर बहुत सारे मुकदमात हैं,
اور وہ بالکل ایسے انڈیویجول ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی وڈیرا، کوئی زمیندار کہیں کا ہمارے امریکہ میں آ گیا ہے. اچھا جی ہاں. اسی پہ میں اختتام کروں. چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں موضوع کو، اور اس طرف آتے ہیں جہاں سے اچھی باتیں شروع ہو جائیں. شکریہ. تو آپ تو شاعری بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی کرتے ہیں، اور شاعری کے ساتھ ساتھ شاعری تو آپ نہیں، آپ ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سمیت اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد بلکہ کروڑوں کی تعداد میں شعر کہنے والے یا پوئٹری لکھنے والے موجود ہوں گے، لیکن آپ شاعروں کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے جو کہ عموماً تو لوگ شاعروں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں ایک دوسرے کی، لیکن آپ جو ہے پروموٹ کرتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے بلاتے ہیں لوگوں کو. یہ صحیح ہے. دیکھیے 2-3 باتیں ہوئی جو میں نے شروع میں کہا کہ میرا جو وہ رہا جاب، تو انڈیویجولی یہ ہو کہ میرے مینجمنٹ کے اندر کچھ ہوٹلز وغیرہ تھے. تو ایک ہوٹل تھا جو کہ ہم رینویٹ نہیں کر پا رہے تھے، میرے پاس بہت زیادہ. تو اکثر یہ ہوتا کہ میرے دوست احباب جو ہے کبھی آئے ہوئے ہیں اور کسی نے کہا یار پاکستان سے وہ صاحب آئے ہوئے ہیں شروع میں یہی ہے، ارے یار چلو پرویز مشرف صاحب آئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی 10 صحافی آئے ہوئے ہیں تو میرے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں سے کوئی آئے ہوئے تھے میرے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے، انڈیا سے کوئی آئے ہوئے تو میرے ہوٹل. وہاں سے یہ ہوا کہ جب شاعر و مشاعرے ہوئے تو بہرحال ایک میرے اندر بچپن سے ایک چیز تو تھی، ادب تو تھا، اور میں بہرحال اس چیز کو دیکھتا بھی تھا. یہاں بھی تو اب جیسے حمایت علی شاعر آئے ہوئے ہیں تو میں جانتا تھا میرے بھائیوں کے دوست ہیں، یا محسن بھوپالی آئے ہوئے ہیں، یا اور بہت سے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں. لیکن اس طرح مشاعرے ہونے لگے. ہمارے کچھ بزرگ تھے، جناب حنیف اکڈر صاحب، وہ مشاعرے کرایا کرتے تھے. تو ان کا یہ تھا ارے بیٹا دیکھو تم. تو یہ میری خوش قسمتی کہ جہاں ایک طرف میں امریکن ماحول میں کام کر رہا تھا تو مجھے ایک پیور پاکستانی ماحول بھی مل گیا. اور یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کر لیا تھا کہ بھائی یہ مصرعِ طرح ہے، اس پہ تمہیں کچھ کہنا ہے. ٹھیک. اب آپ جاب کر رہے ہیں فل ٹائم، آپ ایڈمنسٹریٹر، یار کس کے پاس ٹائم ہے سوچو. لیکن کبھی کبھی گاڑی چلاتے چلاتے ایک مصرع ذہن میں آ گیا، اب وہ چیلنج بن گیا، چلو دوسرا کر لو. اب میں وہ تو نہیں کہ رات کو اٹھ کے شعر لکھنے والا کام. تو ابھی آپ نے کہا کہ شاعری میں نے بلا شبہ کی، میرے اندر تھی، میں نے کیا. لیکن جو شاعر آئے ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، تمیز سیکھی، اردو زبان سیکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یقین طور پر میری کوشش تھی کہ بار بار تو میں پاکستان نہیں آ سکتا تھا، لیکن بار بار میں پاکستان بلاتا رہا وہاں پہ، بار بار ہندوستان بلاتا رہا وہاں پہ. چاہے وہ گوپی چند نارنگ صاحب ہوں یا گلزار صاحب ہوں دہلی کے اور وہاں کے، یا جاوید اختر ہوں. تو اس طرح کے لوگ، یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ آتے رہے اور شعر و شاعری ہوتی رہی، پھر دوسرے شہروں میں جاتے رہے. تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میرے پاس ان کے ٹھہرنے کی بھی جگہ تھی، اور بہت سے لوگ میرے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے. جیسا بھی میں نے کہا حمایت علی شاعر تو وہ ایسی بات نہیں تھی، وہ ایک گھر کے سے فرد ہو گئے تھے. سید ضمیع جعفری صاحب، وہ ان کا بیٹا بھی وہاں رہتا تھا، لیکن وہ اکثر میرے گھر میں آپ کے گھر رہتے. تو بلکہ میری جو تنظیم ہے کاروان فکر و فن، تو یہ نام بھی سید ضمیع جعفری صاحب کا دیا ہوا ہے. یہ میری بڑی ہی خوش قسمتی تھی کہ ان بزرگوں سے میں نے 2 لفظ سیکھے بھی، طریقہ بھی سیکھا، اور ادب جو اردو ادب ہے اس کو کیسے نبھایا جائے، کیسے کیا جائے، اور کیسے عزت کی جائے ان لوگوں کی. سبحان اللہ. اس میں کامیاب رہا ماشاءاللہ. اچھا سر، پھر کچھ آپ سے شاعری بھی سننے کا. دیکھیے عجیب بات ہے کہ آج بھی میں ابھی کسی جگہ کہہ رہا تھا کہ آج بھی اگر میں خواب دیکھتا ہوں تو میں وہی اپنی گلیاں دیکھتا ہوں کراچی کی. آج بھی وہیں کھیل رہا ہوں، وہی کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہی ہے. اور آنکھ کھلتی ہے تو میں ماشاءاللہ نیو یارک کے ایک بلند ترین علاقے میں، بات پر یقین نہیں آتا کہ میں یہ خواب کیوں دیکھ رہا ہوں. تو کراچی میں جو ہنگامے رہے، جو چیزیں بری رہیں اچھی رہیں، وہ میں نے بڑے قریب سے دیکھی اور وہ اثر رہا. کراچی میں جو کچھ ہوا بہت تکلیف ہوتی رہی. تو بہرحال اس میں اوروں کے قصور کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بھی قصور ہے. تو میں سیاسی مسئلے میں تو بات نہیں کروں گا، لیکن چند اشعار آپ کو ضرور سناؤں گا اس حوالے سے کہ جلوہ عشق دکھاتا ہوں ذرا ٹھہرو تو، جلوہ عشق دکھاتا ہوں ذرا ٹھہرو تو، آگ پانی میں لگاتا ہوں ذرا ٹھہرو تو جلوہ عشق دکھاتا ہوں ذرا ٹھہرو تو، آگ پانی میں لگاتا ہوں ذرا ٹھہرو تو، تم جو چاہو تو دکھا سکتا ہوں قاتل کی شبیہ.
तुम जो चाहो तो दिखा सकता हूँ कातिल की शबी। आईना ढूंढ के लाता हूँ ज़रा ठहरो तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आईना ढूंढ के लाता हूँ ज़रा ठहरो तो, मुतलकन मौत के बस में तो नहीं मेरी हयात। मुतलकन मौत के बस में तो नहीं मेरी हयात, मैं तुम्हें जी के दिखाता हूँ ज़रा ठहरो तो। और तुम हो खुर्शीद मगर तुमको तुम्हारे जलवे, तुम हो खुर्शीद मगर तुमको तुम्हारे जलवे, मैं दिया बन के दिखाता हूँ ज़रा ठहरो तो। सुभान अल्लाह। इस किस्म के अशार हुए और ये यकीन तो इसमें जो बैकग्राउंड है वो यही बैकग्राउंड है। सर एक नज़्म आप हमें अगर सुना दें, क्योंकि नज़्म आप बड़ी खूबसूरत लिखते हैं, फिर हमारा वक्त भी जो है करीब पहुंच गया है। ये था कि गुलशन में थी बहार, अभी कल की बात है। वाह। हर शे थी मुश्कबार, अभी कल की बात है। मैं चुप हुआ तो बोल उठी दिल की धड़कनें, मैं चुप हुआ तो बोल उठी दिल की धड़कनें, था दिल पे इख्तियार, अभी कल की बात है। और इस गज़ल का आखिरी शेर के, मैंने कहा कि आपसे मुद्दत हुई मिले, मैंने कहा कि आपसे मुद्दत हुई मिले, कहने लगे कि यार अभी कल की बात है। सुभान अल्लाह। या ये एक है देखिए, और शायद इस नज़्म का हवाला भी इंसानियत के हवाले से, जहाँ जहाँ इंसानियत की तज़ीक हो रही है, तज़लीम, तो ये नज़्म ज़रूर सुनाऊंगा कि चारों तरफ है शोर, लगी है गज़ब की आग, ये आग जिसको कहिए हसब व नसब की आग, पानी की तरह बहता है इंसान का लहू, यानी कि एक कौम के अरमान का लहू। अब देखिए किन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि पाबंदियों के साए में पलते हुए ये लोग, रोटी की धुन में भूख से मरते हुए ये लोग, हाकिम का जुल्म चुपके से सहते हुए ये लोग, हाथों को अपने सोग में मलते हुए ये लोग, गोया हुजूम गम से पिघलते हुए ये लोग, सूरज की तरह शाम को ढलते हुए ये लोग। क्या चाहता है इनका उबलता हुआ लहू, हर ताक के चिराग में जलता हुआ लहू। बेचैन है समाज बहुत बेकरार है, क्या बात। एक मौजज़े का शायद उसे इंतज़ार है, वाह। और मौजज़ा है वक्त मुनासिब का मुंतज़िर, वक्त मुनासिब आएगा शद्दाद के लिए, चीखेगा जुल्म रहम की इमदाद के लिए, बस इतना याद रखना पैगाम वक्त का, बस इतना याद रखना पैगाम वक्त का, अहले ज़बानो अहले कलम जागते रहो, हक़ खूने दिल से करके रकम जागते रहो, खुददारियों का रखो भरम जागते रहो, तासुब तुमको रब की कसम जागते रहो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंसारी साहब, आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बहुत गुंजाइश थी बात करने की, लेकिन वक्त जो है वो अब कतई इजाज़त नहीं दे रहा है। तो चलते हुए कोई मुख्तसर सी एक बात जो आप मेरे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। सबसे पहले तो मैं आपके होम टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करना। आप खुद एक शायर, अदीब और बहुत ही शुक्रिया जाने पहचाने हैं, और आपकी बातें हम अमेरिका में भी सुनते रहते हैं। फिर आपका प्रोग्राम जो डायलेक्ट 360 है, माशाल्लाह 360 का मतलब है आप हर कोने को वाज़ेह कर लेते हैं। इसमें आपने माशाल्लाह छोटे से वक्त में बहुत कुछ मालूम किया, तो आपको और आपके नाज़रीन को मैं सलाम करना चाहूँगा और दुआ करूँगा आपके लिए कि आप इस किस्म के प्रोग्राम करते रहें, और कभी आप हमारे मुल्क में भी आइए, देखिए वहाँ भी बहुत अच्छे पाकिस्तानी बसते हैं। नहीं, आपको देखकर ये पता है कि बहुत अच्छे लोग वहाँ बसते हैं। तो नाज़रीन, वकील अंसारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जो मैंने इनकी गुफ्तगू से नतीजा अख़ज़ किया कि कामयाबियाँ आपके डेडिकेशन का नतीजा होती हैं। तो अगर आपने अपने साथ मुखलिस होना है तो सबसे पहले आप अपने आप के साथ मुखलिस हो जाएं, आगे कामयाबियां आपके लिए हैं। आइंदा फिर किसी नए मेहमान के साथ डायलॉग 360 में आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए होम टीवी और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।